NM اسپیکر کے سامعین السلام علیکم۔ دوستو، قرآن مجید اللہ پاک کی آخری کتاب ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن مجید کے 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً اللہ پاک کی جانب سے نازل کی گئیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران کی کچھ آیات کی شان نزول کا ذکر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے، لیکن آپ چند لمحے نکال کر یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ کو اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز ہر روز مل سکیں۔ دوستو، بڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی شان نزول کی طرف۔ مفسرین کا قول ہے کہ نجران کا وفد جس میں 60 سوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وفد میں 14 اشخاص ان کے اشراف میں سے تھے۔ ان 14 اشخاص میں سے 3 ایسے تھے جن کے ہاتھ میں ان کے معاملات کی باغ ڈور تھی۔ العاقب امیر قوم تھا اور ان کے مشورے کا صاحب اختیار تھا۔ ان کی رائے اور مشورے کے بغیر ان کا کوئی کام طے نہ پاتا۔ ان کا نام عبد مسیح تھا۔ السید ان کا سربراہ نگران اور ان کے سواریوں کا محافظ تھا۔ اس کا نام الیہم تھا۔ ابو حارثہ بن علقمہ ان کا اسطف اور مذہبی پیشوا تھا۔ یہ ان کا امام اور تعلیم و تدریس کا پیشوا بھی تھا۔ یہ ان میں صاحب شرف تھا۔ اس نے ان کی کتابیں پڑھی تھی، حتیٰ کہ یہ ان کے علم و دین میں کامل اور ماہر تھا۔ روم کے بادشاہوں نے ان کی پذیرائی کی تھی۔ انہوں نے ان کے علم و اجتہاد کے پیش نظر اس کے لیے کنیسے بھی تعمیر کیے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مسجد نبوی میں اس وقت داخل ہوئے جس وقت نماز عصر پڑھی جا چکی تھی۔ یہ لوگ بڑے جبے اور چادر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ سج دج میں یہ لوگ بنی حارث کے لوگ لگتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جس نے اس وفد کے لوگوں کو دیکھا، اس نے کہا کہ ہم نے ایسا وفد اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ ان کی نماز کا وقت بھی قریب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، یعنی انہیں نماز ادا کرنے دو۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ السید اور العاقب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلام کا آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اسلام قبول کرو۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے ہی اسلام لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے غلط کہا ہے۔ تمہیں اسلام سے خدا کے لیے بیٹا قرار دینے، صلیب کی پرستش کرنے اور سور کا گوشت کھانے سے روکے رکھا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں تو پھر ان کا والد کون ہے؟ چنانچہ سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا ہر حال میں باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے، یعنی وہ زندہ جاوید ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کا نگران ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ایسی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحم مادر میں جس طرح چاہا صورت پذیر کر دیا۔ نیز ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ قضائے حاجت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا حمل اسی طرح رہا جس طرح عام عورت اپنا بچہ جنتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح غذا کھائی جس طرح دوسرے بچے غذا کھاتے ہیں۔ پھر وہ خود کھاتے پیتے تھے اور قضائے حاجت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا خیال کیسے صحیح ہوا؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آل عمران کا ابتدائی حصہ نازل کیا۔ آیت نمبر 12۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ الکلبی کا قول ہے جو انہوں نے ابو صالح سے، اس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ مدینے کے یہود نے غزوہ بدر میں مشرکین کی شکست کے بعد کہا کہ باخدا یہ وہی نبی امی ہے جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بشارت دی ہے، اور ہم اپنی کتاب تورات میں اس کی تعریف اور صفات پاتے ہیں، اور یہ کہ اس کا جھنڈا سرنگوں نہ ہوگا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جلد بازی سے کام نہ لو، کسی دوسرے واقعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ جب جنگ احد ہوئی اور صحابہ کرام کو شکست ہوئی تو انہیں شک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ وہ نبی نہیں ہے۔ یوں ان پر بدبختی کا غلبہ ہوا اور وہ اسلام نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مدت تک ان کا امن معاہدہ تھا۔ انہوں نے اس معاہدہ کو توڑ دیا۔ قعب بن اشرف 60 سوار لے کر مکہ والوں ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ موافقت کی اور اپنے ارادے پر جم گئے اور کہا کہ ہماری بات اب ایک ہو گئی ہے۔ پھر یہ لوگ مدینے واپس آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی۔ محمد بن اسحاق بن یسار کا قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں قریش کو شکست دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہود کو جمع کر کے کہ اے یہود، اللہ سے ڈرو اور اس انجام سے ڈرو جس نے قریش بدر کے دن دوچار ہوئے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے اسلام قبول کرو، تم جان چکے ہو کہ میں نبی مرسل ہوں۔ تم یہ بات اپنی کتاب اور اپنے ساتھ اللہ کے عہد میں پاتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اے محمد، اس بات پر دھوکے میں نہ رہنا کہ تمہارا واسطہ ایسی قوم سے پڑا ہے جو فن و حرب سے واقف نہیں ہے۔ تم نے ان کے خلاف جنگ میں موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے تم سے جنگ کی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد میدان ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا کی آیت نازل کی۔ یہاں الَّذِينَ كَفَرُوا سے مراد یہود ہیں۔ سَتَغْلَبُونَ یعنی تمہیں شکست ہوگی، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ اور آخرت میں تم کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ اکرمہ سعید بن جبیر کی روایت اور ابن عباس سے مروی حدیث ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23۔ اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ سیدی کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی تو نعمان بن عوفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، آئیے ہم آپ کو بحث و مباحثہ کے لیے احبار کے پاس لے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کی کتب کی طرف چلیے۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ احبار کی طرف چلیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ سعید بن جبیر اور اکرمہ کی ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس
یہودی درسگاہ میں یہود کی ایک جماعت کے پاس گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا تو نعیم بن عمرو اور الحارث بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد آپ کس دین پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ ان دونوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ تورات میں دیکھیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس پر ان دونوں نے تورات کی طرف رجوع کرنے سے انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ الکلبی کا قول ہے کہ یہ آیت خیبر کے زنا کرنے والے 2 شخصوں کے بارے میں اور یہود کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زانی کی حد کے متعلق سوال کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ الحسن اور ابن جریح کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا اے محمد ہم کو اپنے رب سے محبت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ جویبر نے اضحاک سے اس نے ابن عباس سے نقل کیا، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے۔ قریش اس وقت خانہ کعبہ میں تھے۔ انہوں نے بت نصب کیے ہوئے تھے۔ ان بتوں کے گلے میں شتر مرغ کے انڈے آویزاں کیے ہوئے تھے اور ان کے کانوں میں بالیاں لٹکائی ہوئی تھیں، اور یہ قریش ان بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا اے قریش، تم نے اپنے آباؤ ابراہیم و اسماعیل کی ملت یعنی دین کی مخالفت کی ہے، وہ دونوں اسلام پر تھے۔ قریش نے جواب دیا کہ اے محمد، ہم تو ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں۔ احمد بن محمد بن ابراہیم المہر جانی نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی ہے، اس نے کہا کہ عبداللہ نے کہا جس نے جھوٹا حلف اٹھایا تاکہ کسی کا مال لے اڑے، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ پھر اشعث بن قیس آگے تو انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن کیا سنا رہا تھا؟ ہم نے کہا فلاں فلاں بات۔ اس پر اشعث نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فری کے مخالف حلف اٹھائے۔ میں نے عرض کیا کہ تب تو وہ حلف اٹھائے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے جھوٹا حلف اٹھایا تاکہ وہ کسی کا مال چرا لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس احادیث کو امام بخاری نے جملہ سے روایت کیا اور امام مسلم نے اس حدیث کو جملہ سے روایت کیا ہے۔ ابو عبد الرحمن الشاذ باقی نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی کہ عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غلط طریقے سے مال لے اڑانے کے لیے حلف نہیں اٹھاتا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض اور غضبناک ہوگا۔ آیت نمبر 79۔ اضحاک اور مقاتل کا قول ہے کہ یہ آیت نجران کے نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی، قول خداوندی لبشر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور این یوتی اللہ الکتاب سے مراد انجیل ہے۔ الکلبی اور عطا کی روایت میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ابو رافع یہودی اور نجران کے نصارہ میں سے ارربیس نے کہا کہ اے محمد، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کریں اور آپ کو رب بنا لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، معاذ اللہ، خدا کی پناہ، جو غیر اللہ کی پرستش کی جائے یا ہم غیر اللہ کی پرستش کا حکم دیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مبعوث نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 90۔ الحسن قتادہ اور عطاء خراسانی کا قول ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی بعثت سے اور بھی زیادہ کفر کیا۔ ابو عالیہ کا قول ہے کہ یہ آیت یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور نشانیوں پر ایمان لانے کے بعد ان پر ایمان لانے سے انکار کیا اور کفر کیا، اپنے کفر پر ڈٹے رہنے کے باعث اور بھی زیادہ کفر کے مرتکب ہوئے۔ ابو عمرو کنتری نے جملہ سے روایت کر کے کہا کہ دور جاہلیت میں اوس اور خزرج کے دو قبیلوں میں جنگ تھی۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے باہم صلح کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل باہم جوڑ دیے۔ ایک دفعہ ایک یہودی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں اوس اور خزرج کے کچھ لوگ تھے۔ اس یہودی نے ایک ایسا شعر پڑھا جو ان قبیلوں کے باہم جنگ کے دوران ایک شاعر نے کہا تھا، وہ اس بات سے برق اٹھے۔ ایک قبیلے والے نے کہا کہ ہمارے شاعر نے فلاں جنگ کے موقع پر فلاں بات کہی تھی۔ دوسرے قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارے شاعر نے فلاں جنگ کے موقع پر فلاں بات کہی تھی۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس پر دونوں فریقوں کے لوگوں نے کہا کہ آؤ از سر نو جنگ شروع کر دیں جس طرح پہلے تھی۔ اوس والوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا، دوسروں نے خزرج کے لوگوں کو پکارا، اسلحہ اٹھا کر دونوں فریق اکٹھے ہو گئے اور لڑائی کے لیے صف آرا ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع پر تشریف لائے اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور یہ آیت تلاوت کی اور اپنی آواز بلند کی۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمتن گوش ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ہتھیار رکھ دیے اور ایک دوسرے سے گلے ملے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔